بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمارے اس ناول کو خوب انجوائے کرے ہوں گے اور ہمارے اس چینل کے کنٹینٹ سے بھی آپ خوب محظوظ ہو رہے ہوں گے۔ آپ سب سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارے اس چینل کا کنٹینٹ پسند آ رہا ہے تو پلیز لازمی ہمارے اس چینل کو لائک کر دیا کریں اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں، اور اگر آپ کی فیملی میں یا فرینڈس میں کوئی بھی ناولز میں انٹرسٹڈ ہے، ناول سننے میں انٹرسٹڈ ہے، تو پلیز لازمی ہمارے چینل کا لنک اس کو شیئر کر دیا کریں۔ اور ہمارے اس ناول کا نام ہے باخت اور یہ تحریر ہے مہرالنساء شامیر کی۔ چلیے جی، آج کی ہماری ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی سارے میں اجالا سا پھیل گیا تھا۔ مرد اپنے کاموں کو جانے لگے تھے، عورتیں گھر کے کاموں میں جٹ گئی تھیں، بچے اسکولز کو جانے لگے۔ عمر فجر کے بعد سو کر اٹھا، سب سے پہلے میراث سلطان کی قبر پہ گیا، اس کے بعد واپس گھر آیا، ناشتہ کیا، حالے کے لیے ناشتہ بنایا۔ وہ ابھی کافی پی رہا تھا جب اسے ہارون کی کال موصول ہوئی تھی، وہ اس سے ملنے آ چکا تھا۔ عمر گھر سے باہر نکل آیا تھا، اس نے بٹنوں والی سیاہ شرٹ کے ساتھ سیاہ ہی پینٹ پہن رکھی تھی، ہلکی بڑھی ہوئی شیو میں وہ کافی اچھا اور فریش لگ رہا تھا۔ اس کے برعکس ہارون رف سے حلیے میں تھا اور وہ شدید پریشان سا لگتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک چھوٹے سے کیفے میں نسبتاً ایک کونے والی میز پہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ ہارون کی آنکھوں میں ناپسندیدگی تھی، جبکہ عمر ریلیکس سا بیٹھا ہوا تھا، اسے کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا۔ ہاں تو ہارون، کل تم ہسپتال میں مجھے ملے تھے، تم نے کہا تھا کہ تمہیں مجھ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہم دونوں 10 منٹ سے یہاں بیٹھے ہیں، کرو بات۔ وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھتا عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ حالے کیسی ہے؟ ہارون نے یاسین سے سوال کیا تھا۔ عمر نے کندھے اچکائے تھے۔ میں کسی غیر مرد سے اپنی بیوی کی بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ ہارون، اس کا لہجہ تو ٹوک تھا۔ میں اس کا دوست ہوں، کزن ہوں، کوئی باہر کا آدمی نہیں ہوں۔ وہ حیران ہوا تھا، پھر ذرا دھیما ہوا۔ تم مجھ پہ اعتبار نہیں کرتے نا، ہے نا؟ عمر نے جیسے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ میں اپنے باپ پہ بھی اعتبار نہیں کرتا، یہ اعتبار بھروسہ تو تم رہنے ہی دو۔ مجھ سے کام کی بات کرو۔ تم مجھ سے ملنا کیوں چاہتے تھے؟ میں جانتا ہوں تم کچھ ڈھونڈ رہے ہو۔ کیا میں نہیں جانتا لیکن وہ تمہیں سلطان منزل سے ہی چاہیے۔ تم نے فروا آنٹی اور ظفیر کے ڈرائیور سے بھی کئی سوال کیے ہیں لیکن تمہیں کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا۔ میں مدد کر سکتا ہوں اگر چاہو تو، وہ نارمل لہجے میں اسے آفر کر رہا تھا۔ عمر اپنی آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھ گیا۔ مجھے جو چاہیے ہوگا میں خود لے لوں گا۔ عمر کو کسی کی ضرورت نہیں، تمہاری تو بالکل بھی نہیں۔ تم نے میری بیوی کے ساتھ جو بھی کچھ کیا میں بھولا نہیں ہوں۔ مجھے لگتا ہے تمہاری ملاقات ختم ہو چکی ہے، میں چلتا ہوں۔ عمر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیا تم نے واقعی حالے کو اغوا کیا تھا؟ ہارون نے تیزی سے سوال کیا تھا۔ عمر رک گیا۔ اگر میں کہوں نہیں تو کیا تم یقین کر لو گے؟ اس کا انداز چیلنجنگ تھا۔ ہاں، میں کر لوں گا۔ عمر نے سر جھٹکا تھا جیسے اس کی بات کو مذاق میں اڑا دیا ہو۔ میں اس دن ہسپتال واپس آیا تھا ہارون اس کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ عمر کی آنکھوں میں تعجب ابھرا تھا۔ ہارون کہہ گیا، اس دن جب حالے اور میں تم سے مل کر واپس گئے تھے، میں تھوڑی دیر بعد پھر سے ہسپتال آیا تھا، میں وہاں آیا تھا۔ عمر، تم وہاں نہیں تھے، تم جا چکے تھے۔ میں نے تمہارا بل نہیں دیا تھا، تمہارے پاس تمہارا والیٹ نہیں تھا۔ تم نے بل کیسے دیا؟ تم نے ڈاکٹر کو دھمکایا تھا۔ میں یہ بات اسی دن جان گیا تھا۔ میں نے حالے سے کچھ نہیں کہا لیکن میں یہ جان گیا تھا کہ تم کوئی عام آدمی نہیں ہو۔ عمر دھیرے سے کرسی پہ بیٹھ گیا تھا۔ ہارون بول رہا تھا، میں نے اس دن مال میں بھی تمہیں دیکھا تھا، تب نہیں جب تم حالے سے بات کر رہے تھے، تب جب تم نے اس آدمی کو اریسٹ کروایا، ایک سیریل کلر تھا نا، ہے نا؟ اس نے عمر کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ عمر نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ مرد اس عورت کا دل کبھی خود سے خراب نہیں ہونے دیتا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ان سب باتوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ تم نے اگر حالے کو اغوا کیا ہوتا تو کم از کم ساری رات اسے اپنی گاڑی میں نہ رکھتے۔ تم کچے کام نہیں کر سکتے، تم کوئی اور ہی آدمی ہو۔ پرفیکشن تمہارے کام کا حصہ ہے۔ میں پہلے دن سے جانتا ہوں حالے کو اغوا تم نے نہیں کیا، میرا دل گواہی دیتا ہے تم یہ نہیں کر سکتے۔ سو اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا چاہیے، مدد کروں گا کیونکہ میں کر سکتا ہوں۔ اس کا لہجہ سادہ تھا۔ آج کے زمانے میں دل کی گواہی کون سنتا ہے؟ عمر نے جیسے طنز کیا تھا۔ ہارون مسکرایا تھا، اس کے سانولے چہرے پہ ہلکی دھوپ پڑ رہی تھی، گرے آنکھیں چمک رہی تھیں۔ میں آرٹسٹ آدمی ہوں، ہم لوگ دل کی گواہی مانتے ہیں۔
دل نے جو گواہی دل نے دے دی وہ ہمارے لیے آخری ہی ہوتا ہے۔ دماغ کا استعمال بہت کم ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ عمر کی آنکھیں مشتبہ انداز میں سکڑی تھیں۔ اور تم میری مدد کیوں کرو گے؟ بدلے میں تمہیں کیا چاہیے؟ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر رہا، میں خالق کے لیے کر رہا ہوں۔ میں اس کو اداس نہیں دیکھ سکتا۔ میں ہمیشہ اس سے کہتا تھا کہ اگر ساری دنیا بھی اس کو چھوڑ دے تو ہارون شاہد اس کے ساتھ ہوگا۔ کچھ دن پہلے جب اس نے مجھے خود سے الگ کیا تو مجھے لگا اب ہارون شاہد کبھی اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا، لیکن میں غلط تھا۔ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے میرا مقصد خالق کی خوشی ہے، خالق کی مدد ہے، اور اس کے لیے ہارون شاہد کو خالد سلطان کے پہلو میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں دنیا کے آخری کونے میں کھڑے ہو کر بھی اس کے لیے سب کر سکتا ہوں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ رکھے یا نہ رکھے، میں اس کے ساتھ ہوں، میں ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ کھڑے تو ساتھ صرف جسم ہوتے ہیں جو دور رہ کر بھی آپ کا سوچے اس کا دل آپ سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ہم دوست ہیں، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی اچھے وقت میں ہم ٹھیک ہو ہی جائیں گے، لیکن میں اس کی مصیبت اور غم میں اس کے ساتھ نہ رہا تو ساری زندگی اس سے نظر نہیں ملا سکوں گا۔ مجھے اس کے سامنے نظر اٹھانے جیسا چھوڑ دو، مجھے بتا دو تم کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ آخر میں جیسے بے بسی سے بولا تھا۔ عمر حیات نے کندھے اچکائے تھے، میز پہ ذرا آگے کو ہوا تھا، آواز مدھم کر لی تھی اور کہنا شروع کیا، سلطان منزل سے کوئی خالق کے اغوا میں شامل ہے؟ پہلے مجھے لگا یہ سب مسز شمس نے کیا ہے، لیکن وہ پچھلے 1 مہینے سے ایسی کسی جگہ نہیں گئی جو مشکوک ہو یا جہاں مجھے ان پہ شک ہو۔ ان کی کال ریکارڈنگ سم کا ڈیٹا سب نکلوا دیا ہے میں نے، پر ان سب سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا۔ سوائے چند کٹی پارٹیز کے اور 1-2 ریسٹورنٹس کے علاوہ وہ کہیں نہیں گئی۔ اس کے علاوہ میں نے پورے 1 مہینے ان سے ملنے والوں لوگوں کو بھی چیک کیا ہے، کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس پہ شک کیا جا سکے۔ میں نے سفیر کے ڈرائیور سے بھی اسی لیے پوچھ گچھ کی کہ شاید انہوں نے اپنی نہیں سفیر کی گاڑی استعمال کی ہو، یا پھر شاید گھر کے کسی ایک منٹ ہارون جو غور سے اس کی بات سن رہا تھا اچانک اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا تھا، تم نے کہا شاید انہوں نے کسی اور کی گاڑی استعمال کی ہو، یہی کہا نا؟ ہاں، حالانکہ شادی سے 10 دن پہلے انہوں نے مجھ سے میری گاڑی مانگی تھی۔ میرا ڈرائیور بھی عمر ایک جھٹکے سے سیدھا ہوا تھا۔ تمہارا ڈرائیور؟ وہ کہاں ہے؟ مجھے اس سے ملواؤ۔ وہ ضرور مسز شمس کو کسی ایسی جگہ پہ لے گیا ہوگا جہاں سے مجھے ثبوت مل سکے۔ میرا شک درست تھا۔ وہ بولتے بولتے رکا تھا۔ ہارون اب بھی بے چین سا تھا۔ عمر نے اس کو غور سے دیکھا تھا۔ کیا کچھ اور بھی ہے؟ کچھ ایسا جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو؟ ہارون نے تھوک نکلا تھا۔ اسی دن انہوں نے مجھ سے میری ایک پرانی سم بھی مانگی تھی، میں نے دے دی تھی۔ میں پریشان تھا، کچھ سوچے سمجھے بغیر میں نے بس دے دی۔ مجھے لگتا ہے تمہیں اس سم سے کچھ مل جائے گا۔ میں نے یہ جان کر نہیں کیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ فروا آنٹی اتنا گر سکتی ہیں، وہ شرمندگی سے کہہ رہا تھا، جبکہ عمر کو جیسے فرق ہی نہ پڑا ہو۔ مجھے اپنا نمبر دو، اسی سم کا، ابھی اس کی ساری ڈیٹیلز نکلواتا ہوں۔ کچھ اور بھی ہے تو مجھے بتاؤ۔ ہارون متعجب ہوا تھا۔ تم مجھے جج نہیں کرو گے کیا؟ تم مجھے ملامت نہیں کرو گے؟ میری بے وقوفی کی وجہ سے اتنا سب ہو گیا کیا تم مجھے کچھ نہیں کہو گے؟ عمر نے گہری سانس لی تھی۔ میں لوگوں کو جج نہیں کرتا، اس طرح لوگ آدھی بات کرتے ہیں اور آدھی دل میں رکھ لیتے ہیں۔ دل میں رکھی بات سلو پوائزن ہوتی ہے، آہستہ آہستہ انسان کا دل مار دیتی ہے، اور میں قاتل نہیں بننا چاہتا۔ وہ بول کر خاموش ہوا تو ہارون نے عجیب نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ کیا حالے اور تم الگ ہو جاؤ گے؟ اس کے لہجے میں کچھ تھا کہ عمر بے اختیار اسے دیکھے گیا۔ یہ لڑکا سفیر جیسا نہیں تھا، یہ الگ تھا، بہت الگ۔ اس کے لہجے میں مخلصی تھی۔ میں انہیں کبھی خود سے الگ نہیں ہونے دوں گا۔ میں ہمیشہ یہی چاہوں گا کہ وہ میرے ساتھ رہیں، چاہے جن حالات میں سے ہی ہمارا نکاح ہو گیا ہے، اور میں اسے نبھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ وہ ہلکے لہجے میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیا تم مجھے اپنے ڈرائیور سے نہیں ملوا رہے؟ ہارون کو بیٹھے دیکھ کر اس نے سوال کیا تھا۔ وہ فوراً اٹھا تھا۔ اب وہ دونوں باہر جا رہے تھے۔ سیاہ آنکھیں چمک رہی تھیں، سرمئی آنکھوں میں اداسی سی تھی۔ سلطان منزل کی صبح اداس اور مغموم سی تھی۔ یوسف سلطان کو گھر لایا جا چکا تھا۔ مہر ساری رات ان کے ساتھ رہی تھی اور وہ ساری رات حالے کو پکارتے رہے تھے۔ شمس رات دیر سے گھر آئے تھے۔ ان کا ارادہ فروا سے بات کرنے کا تھا، لیکن وہ سو چکی تھی۔ اسی وقت وہ اپنے کمرے کے باتھ روم سے فریش ہو کر باہر نکل رہی تھی۔ اس وقت وہ اپنے
कमरे के बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर निकल रही थी। बोटॉक्स और सर्जरी का मारा हुआ बूढ़ा चेहरा बगैर मेकअप के मकरूह सा लग रहा था। भूरी आंखें वापदीदा सी थीं, जैसे नींद पूरी ना हुई हो। अलबत्ता सामने बेड पे बैठे शम्स को देखकर ऐसा नहीं लगता था। वो चाक व चौबंद थे, बाल नफासत से पीछे को जमाए, सूट में मबलूस वो ऑफिस जाने को तैयार लगते थे। फरवा इनको नज़रअंदाज करती ड्रेसिंग टेबल की जानिब बढ़ने लगी थी जब शम्स ने बैठे बैठे इनका हाथ पकड़ लिया था। साथ खुद खड़े हुए थे। तमहीद वो कभी भानते नहीं थे, सो सीधे ही मुद्दे पे आए थे। तुमने फ़हीम मिर्ज़ा के साथ मिलकर हाले को अगवा करवाया? मैं सिर्फ हाँ या ना में जवाब पूछूंगा, बोलो हाँ या ना। वो संजीदा लहजे में पूछ रहे थे। फरवा ने इत्मीनान से इनको देखा था। मैंने कहा था ना, अब किसी और का हुस्न और किसी और की जवानी इस्तेमाल करूँगी। मैंने कहा था ना, मैं सुल्तान की कमर तोड़ दूँगी, तुम्हारे भरम तोड़ दूँगी। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था शम्स, अब तुम्हें मुझसे कोई गिला नहीं होना चाहिए। वो कह कर जाने लगी थी जब शम्स का भारी हाथ उठा था और चटाक की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी थी। फरवा मुंह के बल बेड पे जा गिरी थी। जलील औरत, तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कि तुम मेरी पाक दामन भतीजी पे बहतान लगाओ? तुम इंतकाम के चक्कर में इतनी जुनूनी बन गई, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम कैसे कर सकती हो ऐसा? लानत हो तुम पे मालून औरत, लानत हो तुम पे, खुदा की लानत हो, सारे जहान की लानत हो तुम पे। वो बुलंद आवाज़ में इनको गालियां बकते हुए चिल्ला रहे थे। फरवा चंद लम्हे तो इसी शौक से के आलम में चेहरे पे हाथ रखे पड़ी रही और फिर अगले ही लम्हे वो एक ज़ख्मी नागिन की तरह फुंकारती हुई उठी थी। शम्स जो इनके सामने ही खड़े थे, फरवा ने पूरी कुव्वत से शम्स के चेहरे पे वैसे ही थप्पड़ दे मारा था जैसे थोड़ी देर पहले इनको पड़ा था। मारे शौक के शम्स की आंखें फटी की फटी रह गई थी। चंद लम्हे कबल गालियाँ बकती इनकी ज़ुबान मफलूज हो गई थी। गो कि इनके थप्पड़ में शम्स के हाथ जैसा भारीपन और शिद्दत नहीं थी, लेकिन मर्द के 4 थप्पड़ के मुकाबले में औरत की तरफ से पड़ने वाला एक थप्पड़ ज़्यादा ज़ोर से लगता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई गिरी पड़ी हूँ जिस पे तुम हाथ उठाओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे? वो ज़ख्मी शेरनी की तरह सुर्ख होती आंखों से घुर्राई थी। फरवा बेग हूँ, मैं मलिका हूँ। तुम मुझ पे हाथ उठाओगे, मुझे गालियाँ दोगे, मैं हाथ काट दूंगी, ज़ुबान खींच लूँगी। इनकी आवाज़ बुलंद होती जा रही थी। मैं जलील हूँ तो तुम क्या हो? तुम वही हो ना जिसने अपने भाई को कत्ल किया। शम्स के चेहरे का रंग बदला था। तुम्हारी औकात क्या है शम्स? अगर आज मैं ना होती तो, अगर मेरे बनाए हुए झोल ना होते तो आज हेवन तुम्हें ना मिल पाता। अगर इस दिन मैं तुम्हें अस्पताल ना भेजती तो क्या आज तुम सुल्तान होते? तुम्हें सुल्तान मैंने बनाया है शम्स, और तुम मुझ पे हाथ उठाओगे? शम्स का चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था। फरवा अब भी इनके गिर चक्कर काटती गुर्रा रही थी। मैंने शम्स, मेरे अजीम दिमाग ने हमेशा की तरह तुम्हें बचाया है, तुम्हें एक सल्तनत दी है, तुम्हारा एम्पायर बनाया है, और तुम मुझ पे हाथ उठाओगे? भूलो मत कि हेवन के असली कागजात अब भी मेरे पास हैं, तुम्हारे पास जाली साइन है। शम्स, तुम्हें चाहिए कि तुम मेरे कहर से डरो। तुम्हें अर्श पे बिठा सकती हूँ तो अगले ही लम्हे मैं तुम्हें फर्श पे भी फेंक सकती हूँ। वो शम्स के अहानत से सुर्ख चेहरे को नज़रअंदाज किए बोले जा रही थी। मुझसे डरो शम्स, मैं अगर मोहब्बत में तुम्हें तख्त पे बिठा सकती हूँ तो नफ़रत में तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ ये मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। क्या तुमने नहीं देखा इस नगीन की कार्बन कॉपी का इंजाम? वो ख़ुद को शहज़ादी कहती थी, मैंने इसे कनीज़ से भी बदतर बना दिया। वो डायमंड्स पहनती थी, आज मांगे हुए कपड़े पहनती है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाती थी, आज इसके पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसे नहीं हैं। दुनिया के बेहतरीन डायमंड अपने गले और उंगलियों में पहनती थी, आज वही हीरे जवाहरात बेचने की नौबत आ गई है। इसे मोहब्बतों पे नाज था ना। मैंने कैसे इससे हर रिश्ता छीन लिया। आज वो अकेली है, खाली हाथ है। वो लड़का उमर बहुत जल्द वो भी इसे छोड़ देगा, क्योंकि खालिद सुल्तान का वक्त अब मेरे हाथ में है। इसकी किस्मत की खुदा मैं हूँ। तुम देखना शम्स, वो एक दिन सड़कों पे भीख मांगेगी और इसे कोई भीख भी नहीं देगा। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे साथ भी वो सब ना हो जो इसके साथ हुआ है, तो आइंदा अपनी औकात में रहना, वरना खुद से कहती अलमारी के जाने बढ़ गई थी। पीछे से शम्स ने खुद को कहते सुना था, इसका वक्त बुलंद है फरवा, वो पारस पत्थर है, मिट्टी को सोना करती है। तुम सब कुछ कर सकती हो, इसका वक्त नहीं छीन सकती। तुमने इससे जो मोहब्बतें छीन ली हैं वो आर्जी थी, तब ही इसके साथ नहीं ठहर सकी। जो मोहब्बत इसे अब मिल रही है वो दायमी है। वो जब यहाँ थी तब भी शहज़ादी थी, अब वो मलिका है। अगर वो समझे तो। वो रुक रुक कर कह रहे थे। फरवा
بھویں بھیجے ان کو سنے گئی تھی، وہ لڑکا اسے کبھی نہیں چھوڑے گا، تم نے مجھے تو اپنے ہاتھ سے سلطان بنایا ہے نا بھائی، شروع سے سلطان رہے ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے جس شخص کو چنا ہے وہ سوچو وہ کیا ہوگا، وہ شخص اسے تب یہاں سے لے کر گیا تھا، اس نے تب اس کی حفاظت کی تھی جب ان دونوں کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا، اور اب وہ اس کی بیوی ہے، تم سوچ سکتی ہو وہ اب اس کے لیے کیا کیا کر سکتا ہے، تم کہتی ہو تم نے اس سے آسائشات چھین لی ہیں، نہیں فروا، وہ آدمی حالے کے قدموں میں ساری دنیا ڈھیر کرنے کو تیار ہے، وہ ایک شاندار مرد ہے، آج مجھے تم پہ رحم آ رہا ہے، تم نے جو کچھ کیا اسے اللہ نے تم پہ پلٹ دیا، سوچو فروا سوچو، اس رات حالے کسی اور کی گاڑی میں بھی تو جا سکتی تھی، وہ عمر کی گاڑی میں ہی کیوں گئی، اسے وہاں اس کا بخت لے گیا تھا، سکندری بخت، وہ اگر یہاں سے گئی ہے تو اس محل سے زیادہ بڑے اور اونچے محل میں رہ رہی ہے، تم نے اس سے سفیر اور ہارون چھین لیے، اللہ نے اسے ایک ایسا شخص دیا جو ان دونوں پہ بھاری ہے، کبھی جو تم اس کی ذہین آنکھیں دیکھو تو تمہیں پتہ لگے وہ کیسی آنکھوں سے باتیں کرتا ہے، وہ کیسے اپنے الفاظوں سے دل جیت لیتا ہے، وہ اپنے لفظوں اور ذہانت سے کھڑے کھڑے تم سے کیا کچھ کروا لے اور تمہیں پتہ بھی نہ لگے، تم کہتی ہو وہ شہزادی نہیں رہی، صحیح کہتی ہو، وہ ملکہ ہے، حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے، وہ یہاں بھی حکومت کرتی تھی، وہاں بھی کرے گی، جسے تم اپنا بدلہ کہہ رہی ہو، وہ اس کے لیے تخت کی آزمائش تھی، تم اس سے کچھ نہیں چھین سکتی، تم ناکام ہو گئی ہو، آج مان لو یہ بات، وہ سادگی سے کہہ کر خاموش ہوئے تھے، فروا نے سینے پہ دونوں بازو باندھے تندہی سے ان کو دیکھا تھا، بہت محبت جاگ رہی ہے آج تو، کیا ہیون اس کے حوالے کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، جاؤ ان کے قدموں میں جا کر گر جاؤ، ان سے کہو کہ تم نے ان کے باپ کا قتل کیا ہے لیکن اب شرمندہ ہو اور اب سب کچھ فکس کرنا چاہتے ہو، تم انہیں یہ نقلی پیپرز دے رہے ہو یا میں اصلی پیپرز دے آؤں، بتاؤ کیا کرنا ہے۔ شمس چند لمحے ان کو دیکھتے رہے، پھر بولنا شروع کیا، میں نے اپنے دل سے حالے کے لیے نفرت ختم کی ہے، طاقت اور سلطنت کی لالچ نہیں، ہیون کل بھی میرا تھا اور آج بھی وہ میرا ہی ہے، اور ایک بات اور، میں اپنے بھائی کو مار کر شرمندہ نہیں ہوں، وہ یہی ڈیزرو کرتے تھے، وہ اور خود باہر نکل گئے، پیچھے فروا پیچو تاب کھاتی رہ گئی تھی، اس عمر حیات کا تو کچھ کرنا ہی ہوگا، باہر جاتے شمس اور الماری کے قریب کھڑی فروا کو یہیں چھوڑ کر کیا تم میراث سلطان کے قتل والے دن واپس جانا چاہو گے، یہ وہ وقت ہے جب عمر اور حالے کو اپنے ساتھ لے کر نکلا تھا، شمس باہر ہونے والے سارے ہنگامے پہ لعنت بھیجتے اندر اپنے کمرے میں آئے تھے، فروا ان کے پیچھے ہی آئی تھی، اب وہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل سامنے کھڑے تھے، ان دونوں کی کافی دیر سے ایک ہی بحث چل رہی تھی اور اب شمس تنگ آ گئے تھے، فروا میں نے کہا ہے نا یہ وقت مناسب نہیں ہے، میں اس وقت ہیون کی بات نہیں کر سکتا، کیا تمہارا دماغ چل گیا ہے، بھائی مر رہے ہیں اور میں وہاں جا کر کاروبار کی بات کروں، تم سیدھا یہ کیوں نہیں کہہ دیتی کہ میں ان کا گلا دبا دوں، وہ سخت جھنجھلائے ہوئے تھے، وہ نہیں مر رہے، آدھے مرے ہوئے ہیں، وہ یہی وقت ہے شمس، یہی وقت ہے، اگر آج نہیں تو پھر کبھی بھی نہیں، تمہیں کیا لگتا ہے تم ان کی زندگی میں ان سے ہیون لے سکتے ہو، یہ تمہارا خام خیالی ہے، اگر تمہیں اپنے لیے کچھ کرنا ہے تو آج کرنا ہے، چاہے اس کے لیے میراث سلطان کو مرنا ہی کیوں نہ پڑے، میرے پاس سارے کاغذات ہیں، کل رات میں نے سارے کاغذات ہینڈ اوور کر لیے تھے، تم سوچو شمس، جب آدھا مرا ہوا مرد کاغذات دے سکتا ہے تو کیا وہ سائن نہیں دے سکتا، وہ انہیں اکسا رہی تھی اور دور کہیں کامیابی ہو رہی تھی، شمس نے رک کر ان کو دیکھا تھا، کیا بکواس کر رہی ہو، ہیون کے پیپرز تمہارے پاس کیسے، فروا مسکرائی تھی پورے دل سے، ہاں وہ میرے پاس ہیں، تمہارے بھائی رات وہ کاغذات حالے کے نکاح کے وقت اس کو دینے والے تھے لیکن میں نے کسی طریقے سے وہ اٹھا لیے، اینڈ گیس واٹ، ہیون حالے کے نام پہ ہے لیکن پاور آف اٹرنی عمر حیات کے نام ہے، اور یہ بات عمر نہیں جانتا، شاید میراث سلطان اسے سرپرائز دینا چاہتے تھے، تمہیں یہ سب کیسے پتا، شمس نے ان کو بیچ میں ٹوکا تھا، میں نے فرحات غفار کو خرید لیا ہے شمس، وہ میرے لیے کام کرتا ہے، چند روز قبل اسی آدمی عمر حیات نے میراث سلطان سے کہا تھا وہ ہیون اس کے نام کر دے، میراث سلطان نے گو کہ
اسے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا، لیکن انہوں نے یہ کام کر دیا تھا۔ اس لڑکے کے تیور دیکھ کر آج تو میں ڈر ہی گئی، لیکن شکر ہے وہ اب تک ان کاغذات کے بارے میں نہیں جانتا۔ شمس اب بھی متعصب تھے، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہ کیا پوری دنیا کو پاگل بنا سکتا ہوں؟ سب لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ میرے بھائی نے مجھے ہیون کیوں دیا، میں کیا کہوں گا؟ اور وہ عمر، تمہیں کیا لگتا ہے وہ مجھ سے سوال نہیں کرے گا؟ وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، اسے کنونس کرنے کو مجھے ثبوت چاہیے ہوں گے۔ میں فی الحال یہ سب نہیں کر سکتا۔ فروا، تم اپنی سازشیں خود تک رکھو۔ فروا گھوم کر ان کے سامنے آئی تھی۔ تم ان سے کہہ دینا کہ تم نے ہیون خریدا ہے، اپنی کمپنی کے 50% کے بدلے خریدا ہے۔ شمس نے اچنبے سے ان کو دیکھا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ دیکھو شمس، جب معراج بھائی نے تم سے شیئر خریدنے کی بات کی تھی تب کیا ہوا تھا، یاد کرو۔ تم نے کوئی پیپرز ورک نہیں کروایا تھا۔ شمس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں اور وہ فروا کے مزید بولنے کو بےتاب ہو اٹھے تھے۔ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ انہوں نے تم سے وہ 50% خریدے ہیں، تم ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کروا دیتے تھے۔ وہ کمپنی میں کام کرتے تھے، لیکن ڈیل نہیں ہوئی، پیپر ورک نہیں ہوا۔ شمس، تمہارے پاس گولڈن چانس ہے، اسے مت گنواؤ۔ جاؤ اپنا امپائر بناؤ اور اپنے لیے کچھ کرو۔ وہ کچھ راضی ہو گئے تھے، لیکن میں نے ہیون کے کاغذات نہیں بنوائے، میں نے اپنی کمپنی کے شیئرز کی پیپرز بھی نہیں بنوائے، میں اسے اتنے کم وقت میں اپنے اتنا سب کچھ کیسے کر سکتا ہوں؟ فروا نے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ نہ جانے کتنا عرصے بعد جو پیپرز فروا نے عمر اور حالے کے لیے بنوائے تھے، میں نے ویسے ہی پیپرز تمہارے لیے بھی بنوائے ہیں۔ تم میرا عشق ہو شمس، میں نے تمہارے لیے سب کیا ہے، سارے کاغذات بنوا لیے ہیں، اب ایک دستخط تم سلطان بن جاؤ گے، تمہاری سلطنت ہوگی، تم حکومت کرو گے، تمہارے پاس وہ سب ہوگا جس کا تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ جب تک تمہارے ساتھ فروا ہے، تمہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ایسے مان سے کہہ رہی تھی کہ لمحے بھر کو شمس وہ ہوٹل کا کمرہ اور اپنی نفرت بھول گئے تھے۔ کچھ دیر قبل جو نیم رضامند تھے، اب مکمل تیاری کے ساتھ جا رہے تھے اور اپنے دل کو مارنے ہمیشہ کے لیے موجودہ دن۔ فروا اپنے موبائل پہ کسی سے بات کر رہی تھی، چہرے پہ ہلکی سی فکر مندی تھی اور ہلکا سا حسد بھی۔ مجھے اس کی ساری ڈیٹیلز چاہیے، مجھے بتاؤ عمر حیات کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور اس کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ مجھے اس کے بارے میں ایک بات بتاؤ فرحاد، اس کی کمزوری، اس کی طاقت، سب۔ اس کا برا وقت اب آ چکا ہے، آگے سے کچھ کہا گیا تھا۔ فروا نے بے دلی سے کال کاٹ دی تھی۔ اب وہ یہاں سے وہاں چکر لگا رہی تھی، ساتھ بڑبڑاتی جاتی تھی، نہیں وہ نہیں ہو سکتا، یہ نگین کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس دن اس عورت کو خالی ہاتھ بھیج دیا تھا، میں نے اسے دکھا دیا تھا کہ یہاں نگین کے بیٹے کی کوئی جگہ نہیں، پھر کیسے آ سکتی ہے وہ؟ لیکن اس کی آنکھیں کیوں ہیں ایسی؟ نہیں، یہ بس میرے دماغ کا فطور ہے، وہ نہیں آ سکتا۔ بالآخر وہ تھک کر بیٹھ گئی تھی، اس بات سے انجان کہ جس آدمی کے لیے وہ خود کو برا وقت کہہ رہی ہے، وہ اصل میں ان کا برا وقت ہے۔ عمر کے بنگلے پہ چند دن چڑھایا تھا، صبح کی مقدس سفیدی دم توڑ گئی تھی، اب اس کی جگہ جھلستی دھوپ نے لے لی تھی۔ البتہ گھروں کے اندر اب بھی کسی حد تک سکون تھا، پنکھوں کی ہوا ابھی معلوم ہوتی تھی۔ حالے اس وقت اپنے کمرے سے نکل کر کچن میں آ کر بیٹھی تھی، آنکھیں اب بھی سوجی ہوئی تھی، آواز زکام زدہ سی لگتی تھی۔ وہ رات بھر روتی رہی تھی۔ کچن میں آ کر اس کا ارادہ تھا کہ اب اپنے لیے کافی بنائے گی، جب اس کی نظر پاس رکھے ہاٹ پاٹ پہ پڑی تھی۔ ایک پلیٹ رکھی تھی جس کو دوسری پلیٹ سے ڈھکا گیا تھا۔ حالے نے ڈھکن اٹھایا، پلیٹ میں آملیٹ تھا۔ حالے نے ہاٹ پاٹ کھولا، اس پہ تازہ پراٹھے رکھے ہوئے تھے۔ اس کا دل ذرا سا خوش ہوا تھا، کتنے ہی دنوں بعد وہ سوکھی بریڈ اور جیم سے ناشتہ کر رہی تھی۔ چلو آج کچھ اچھا کھانے کو نصیب ہوا، تھینکس ٹو شانو۔ اس نے پاس پڑی کرسی کھینچ لی تھی اور اس پہ بیٹھ گئی تھی۔ پراٹھا پلیٹ میں نکال کر رکھا، آملیٹ سامنے کیا، پراٹھے کا چھوٹا سا نوالا بنایا اور آملیٹ کے ساتھ لگا کر منہ میں رکھ لیا۔ پہلا نوالا لیتے ہی اس کو ایسا لگا جیسے وہ آج پہلی بار آملیٹ اور پراٹھا کھا رہی ہو، ایسا مکمل ذائقہ۔ حالے نے آنکھیں بند کر لی تھی جیسے ذائقے کو محسوس کر رہی ہو۔ منو سلوا، بے اختیار اس کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے، پھر اگلے ہی لمحے
پٹ سے آنکھیں کھولی تھی اور ایک اور نوالا، پھر دوسرا اور پھر تیسرا۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ پراٹھے کھا چکی تھی اور آملیٹ والی پلیٹ ایسے صاف تھی کہ جیسے دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے آدھے کراچی کے ریسٹورنٹس کے کھانے کھائے ہوئے تھے۔ وہ جس شہر جس ملک میں بھی جاتی تھی وہاں کے ریسٹورنٹ ضرور وزٹ کرتی تھی، لیکن ایسا مکمل ذائقہ اس نے آج تک نہیں چکھا تھا۔ وہ اتنے سالوں سے جس ذائقے کی تلاش میں تھی وہ اسے آج ملا تھا۔ یقیناً شانو بہترین کھانا بناتی تھی، کرسی سے اٹھتے ہوئے اس نے اعتراف کیا تھا۔ اسی وقت شانو ہاتھ میں جھاڑو لیے اسے کچن میں آتی دکھائی دی تھی۔ اس نے دوپٹہ کندھے سے گزار کر کمر میں باندھ رکھا تھا۔ حالے کو دیکھ کر اس نے سلام کیا تھا۔ حالے نے سر کے اشارے سے اسے جواب دیا تھا۔ مسکرائی تھی اور ساتھ ہی مسکرائی تھی اداس سی مسکراہٹ۔ آپ نے آج جو ناشتہ بنایا تھا نا، بہت لذیذ تھا۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اللہ ان کا ذائقہ برقرار رکھے۔ ترک ڈراموں کا اثر تھا، وہ ان کی دعائیں سیکھ گئی تھی۔ پراٹھے بہت اچھے بنے تھے اور آملیٹ بھی۔ یہ اٹیلین ریسپی ہے، آپ نے کہاں سے سیکھی؟ وہ اپنی عادت کے برخلاف لمبی بات کر رہی تھی، جبکہ شانو ہونکوں کی طرح اس کو دیکھے گئی تھی۔ باجی میں نے تو کوئی ناشتہ نہیں بنایا اور پراٹھے تو مجھ سے کبھی اچھے بنتے ہی نہیں ہیں۔ حالے نے چونک کر اس کو دیکھا تھا۔ عمر صاحب کہتے ہیں میرے ہاتھ کے پراٹھوں سے بہتر ہے بندہ ربڑ چبا لے۔ اور اٹیلین آملیٹ، میں نے تو پاکستانی انڈا مشکل سے بناتی ہوں۔ کیا باتیں کرتی ہیں بی بی، اصل میں کیا ہے نا، وہ اب بھی بول رہی تھی جب حالے واپس پلٹی تھی۔ لپک کر آملیٹ والی پلیٹ اٹھائی، اس کے نیچے اسٹیکی نوٹ لگا ہوا تھا۔ حالے کی نظر اس پہ پڑی تھی لیکن وہ نظر انداز کر گئی تھی۔ اس پہ بڑے بڑے الفاظ میں لکھا تھا، ناشتے کے لیے شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، امید ہے یہ آپ کی زندگی کا سب سے بہترین ذائقہ ہوگا۔ بس 2 لائن، صرف 2 لائن، اور حالے کا خون کھول اٹھا تھا۔ اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ ابھی حلق میں انگلی ڈال کر کہہ کر دیتی۔ آج عمر حیات سے نفرت کا گراف ذرا اور اوپر ہو گیا تھا۔ ہسپتال کے بینچ پہ بیٹھا نو اس وقت اپنی ساری کائنات لٹا کر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، گردن جھکی ہوئی تھی، دل ٹوٹا ہوا تھا۔ اس نے رات سے لے کر بس ایک سطر بولی تھی، کیا وہ بچ جائے گی؟ امید پہ پسی، ڈر، خوف، ذلت، اذیت۔ ڈاکٹر سے سوال کرتے نو کے لہجے میں کیا کچھ نہیں تھا جواب کوئی تسلی بخش نہیں تھا۔ نرمین کوما میں جا چکی تھی۔ اس کی نارمل زندگی میں واپسی کے بارے میں ڈاکٹر نے بس یہی کہا تھا، 1 منٹ، 1 دن، 1 گھنٹہ، 1 سال، 10 سال، 20 سال، یا پھر ساری زندگی بھی لگ سکتی ہے، یا پھر وہ اسی طرح مر بھی سکتی ہے۔ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وہ تب ٹھیک ہو سکتی ہیں جب وہ ریکور ہونا چاہیں۔ وہ تب سے لے کر اب تک اسی بینچ پہ بیٹھا تھا۔ اس کی زندگی کی ساری جمع پوچھی لٹ گئی تھی۔ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سب کس نے کیا؟ فی الحال اسے یہ بھی نہیں پتا تھا۔ رات سے لے کر اب تک پولیس اور میڈیا کو اس نے کس طرح سنبھالا ہوا تھا، یہ تو وہ بس وہی جانتا تھا۔ اس وقت فہیم مرزا سفید پڑتی رنگت کے ساتھ اسے اپنے قریب آتے دکھائی دیے تھے۔ نو کو دیکھ کر ان کا دل اچھل کر حلق میں آیا ہوا تھا۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے تھے، ایک ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھا تھا، اور جب وہ بولے تو ان کی آواز میں افسوس تھا۔ یہ کس نے کیا ہے بیٹے؟ کیا تمہیں پتا ہے؟ تم نے پتہ چلایا؟ نو نے شکستگی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ بات میڈیا میں نہیں جائے گی، تم فکر مت کرو۔ میں نے پولیس کو بھی سمجھا دیا ہے کہ کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا، ہماری عزت پہ کوئی حرف نہیں آئے گا۔ تم بکواس بند کریں اپنی۔ نو کھڑے ہوتے ہوئے دھاڑا تھا، اس کی آنکھیں ضبط کے مارے خون چھلکا رہی تھیں۔ تمہیں میری بہن، میری زندگی مر رہی ہے اور آپ کو اپنی عزت کی پڑی ہے۔ فہیم سہم کر بینچ کے ساتھ جا کر لگے تھے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں آپ کی عزت پہ، خدا کی قسم مجھے اس وقت کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، کسی بھی چیز کی نہیں۔ میری بہن کو کچھ ہو گیا تو میں ساری دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ جو اس کام میں ملوث ہے اسے کتے کی موت ماروں گا۔ میں اس کی نسل ختم کر دوں گا۔ میں ان کے بچوں کو چوک پہ بٹھا کر بھیک منگواؤں گا۔ میں ان کی بیویاں بیوہ کر دوں گا، ان کی بیٹیاں گھروں سے اٹھوا لوں گا۔ میں ذلیل ہوا ہوں تو سب ذلیل ہوں گے۔ میری بہن کو اذیت ہوئی ہے تو ساری دنیا کو اذیت دوں گا۔ وہ انگلی اٹھا کر بول رہا تھا، میں نو مغل آج قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنی بہن کا بدلہ لوں گا، کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، خدا کی قسم نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ فہیم اپنی جگہ سے اٹھے تھے، اس کے قریب آئے تھے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھے تھے اور کہنا شروع کیا تھا، تمہیں جو کرنا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں نو مرزا۔
انہوں نے مرزا پہ زور دیا تھا۔ ان کی آواز، ان کی آنکھیں کچھ جتا رہی تھیں۔ میں نے تمہیں پالا نو، تمہاری بہن کو پالا، تمہارے مرتے ہوئے باپ کو میں نے بچایا۔ اگر اس وقت میں اس کا علاج نہ کرواتا تو تم کئی سال پہلے یتیم ہو چکے ہوتے۔ اس حادثے کے بعد وہ معذور ہو گیا تھا، میں نے اسے پھر بھی نہیں چھوڑا۔ اس وقت تمہاری بہن اس دنیا میں آنے والی تھی، میں نے تمہاری ماں کی ایک ایک ضرورت کا خیال رکھا۔ اگر میں بروقت تمہاری ماں کو اسپتال نہ لے جاتا تو تمہاری بہن اس دنیا میں ہی نہ آتی۔ آخری وقت پہ اگر میں تمہاری ماں باپ کی تدفین نہ کرتا تو ان کی لاش گل سڑ جاتی۔ میں نے تمہیں اپنا نام دیا ہے، میں نے تمہارے نام سے مغل ہٹا کر تمہیں مرزا بنایا ہے، اور تم آج میرے سامنے چیخو گے، مجھے باتیں سناؤ گے کیا؟ اس لیے کیا تھا میں نے تم پہ اتنے احسان؟ ان کے لہجے میں تپش تھی۔ نو کا سر شرمندگی سے جھکتا گیا۔ میں جا رہا ہوں نو، اب میرے پاس آنا تو مرزا بن کر آنا، مغل بن کر نہیں۔ وہ اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے آگے بڑھے تھے۔ پیچھے نو تھا اور اس کے ان گنت دکھ۔ اللہ نے اس کی نیکیاں بھی قبول نہیں کی تھی۔ اس نے تو ایک لڑکی کی عزت بچائی تھی، آج اسے نیکی سے نفرت ہو گئی تھی، اور یہ دکھ بہت بڑا تھا۔ گاڑی میں اے سی کی کولنگ کے باوجود ہارون کے ڈرائیور کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ عمر کی مشتبہ نظروں اس کے چہرے پہ جمی ہوئی تھی۔ ہارون پچھلی سیٹ پہ آرام دہ سا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کوئی 30-35 سال کا فربہی مائل آدمی تھا۔ نقوش پھنے تھے اور وہ آدھے گھنٹے سے ایک ہی بات دہرا رہا تھا۔ سر، میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے ان کو نہیں اتارا تھا، پھر 2 گھنٹے بعد یہیں سے لینے آ گیا۔ میں نے ان کو یہیں اتارا تھا، پھر 2 گھنٹے بعد ان کو میں یہیں سے لینے آ گیا تھا۔ میں اپنے بچوں کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، مجھے میرے ماں باپ کی قسم ہے۔ اس نے پچھلے آدھے گھنٹے سے دہرائی جانے والی بات ایک بار پھر دہرائی تھی۔ عمر نے بیزاری سے گردن پیچھے جھکائی تھی، جبکہ ہارون بے نیاز بیٹھا موبائل پہ انگلیاں چلا رہا تھا، جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہو۔ عمر نے گاڑی سے نکل کر اس کے پاس نظر دوڑائی تھی۔ یہاں بس قطار در قطار چھوٹے بڑے دکان بنے ہوئے تھے، کوئی آٹوز کا تو کوئی ورکشاپ کا، کوئی موبائل اور گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس کا بیچ رہے تھے۔ یہاں دور دور تک کوئی کیفے، کوئی ریسٹورنٹ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگر فروہ یہاں کسی سے ملنے آئی تھی تو ضرور کسی کیفے یا ریسٹورنٹ ہی گئی ہوگی۔ عمر نے اس جگہ کی لوکیشن نکالی تھی۔ یہاں تقریباً 1.5 کلومیٹر تک کوئی ایسی معقول جگہ نہیں تھی جہاں فروہ اور فہیم مرزا مل سکیں۔ وہ واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اب اس سے ایک اور طریقہ استعمال کرنا تھا۔ وہ اس کے لیے تیار تھا۔ وہ جھکا اور اس نے جھک کر اپنی پنڈلی سے بندھی چھوٹی سی پستل نکالی تھی، اور اب کہ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی پستل دیکھ کر ہارون کے ڈرائیور کا خون خشک ہو گیا تھا۔ عمر نے پستول اس کی کنپٹی پہ رکھی تھی۔ ہارون نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اس کو دیکھا تھا اور ایک بار پھر بڑبڑاتے ہوئے اپنے موبائل پہ جھک گیا تھا۔ کھسک گیا ہے پولیس والا، خیر مجھے کیا۔ اب بتاؤ کہاں لے کر گئے تھے تم اس بوڑھی فتنہ کو؟ اگر اب میرے ساتھ کوئی بھی چالاکی کرنے کی کوشش بھی کی تو تمہارا گیم ختم سمجھو، میں کھوپڑی کھول دوں گا تمہاری۔ بولو، سب سچ بولو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا غرا رہا تھا۔ ڈرائیور رونے لگ گیا تھا۔ اللہ کی قسم سائیں، خدا کی قسم، میں نے ان کو یہیں اتارا تھا۔ مجھے نہیں معلوم وہ یہاں سے کہاں گئی تھیں، کس سے ملنے گئی تھیں، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے معاف کر دو سائیں۔ ہارون بابا، آپ ہی ان کو سمجھائیں، وہ آپ کا نوکر ہوں سائیں، میرے ماں باپ آپ کے نوکر ہیں، نمک کھایا ہے ہم نے آپ کا۔ وہ روتے ہوئے ہارون سے التجا کرنے لگا تھا۔ ہارون نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا تھا، پھر عمر کے پستول والے ہاتھ کو ناپسندیدگی سے دیکھا تھا۔ دیکھو عمر، میرے ڈرائیور پر پستول تاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ڈرائیور کا سانس بحال ہوا تھا، جبکہ عمر کا چہرہ بے تاثر تھا۔ ہارون کہہ رہا تھا، ایسا کرو کہ اس نے سوچنے والے انداز میں بھویں اٹکائی تھیں۔ میرے پاس ایک بہت تیز دھار چاقو ہے، وہ لے لو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، لاش ٹھکانے لگانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں یہ صحیح ہے، ایسا ہی کرو۔ وہ جیسے اپنے ہی آئیڈیا سے محظوظ ہوا تھا، بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنا تاکہ اس کی لاش پہچانی نہ جا سکے۔ وہ نارمل لہجے میں کہہ کر دوبارہ موبائل پہ جھک گیا تھا، جبکہ ڈرائیور کے تو کاٹو لہو نہیں بدن میں والا حساب ہوا تھا۔ یہ تو اصلی والا پاگل نکلا، وہ بس سوچ ہی سکا تھا۔ عمر نے اس کو اب کیا کہتے ہو والی نظروں سے دیکھا تھا۔ ڈرائیور نے اپنی آنکھیں صاف کی تھی۔
آپ میرے ٹکڑے کر دو یا پھر جان سے مار دو، مالک سے غداری کا میں سوچ بھی نہیں سکتا صاحب۔ یہ بات شاید میڈم بھی جانتی تھی، میں نے ان کو یہیں اتارا تھا، وہ کہہ رہا تھا، اور عمر بیزاری سے اس کو سن رہا تھا۔ لیکن ایک بات ہے جو میں جانتا ہوں۔ وہ رکا تھا، پھر کہنا شروع ہوا، بی بی نے میرے موبائل سے ایک کال کی تھی اور کسی سنیم نامی جگہ پہ ملنے کی بات کی تھی۔ عمر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا، ہارون بھی چونکا تھا۔ میرے موبائل میں ریکارڈنگ بھی ہے، آپ کہو تو میں سنا دیتا ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا۔ آپ مجھ سے قسم لے لو۔ اس نے اپنے موبائل جیب سے نکال کر عمر کے آگے رکھ دیا تھا۔ اچھا بس سن چکا میں، ہارون نے ہاتھ جھلایا تھا۔ چلو آپ نکلو یہاں سے۔ وہ اور کسی کو کچھ بھی بتایا تو میں اور پاپا کو کچھ بھی بتایا تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں مار ڈالوں گا، تنبیہ کرتے ہوئے لہجے میں اس کو ڈپٹ دیا تھا۔ وہ بیچارہ اپنی جان خلاصی ہونے پہ فوری گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا تھا۔ ہارون اپنی جگہ سے اٹھ کر وہیں سے ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کر بیٹھ گیا تھا۔ عمر اب بھی کچھ سوچ رہا تھا۔ سنیم، یہ کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ وہ باہر دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ بہت مہنگا کیفے ہے یہاں سے 2 کلومیٹر دور ہوگا۔ اپنی سروس کے لیے مشہور ہے۔ وہ لوگ باقی حالے سے پوچھ لو، وہ زیادہ جانتی ہوگی۔ مجھے اتنا ہی معلوم ہے، حالے کی پچھلی برتھ ڈے پہ ہم لوگ وہیں گئے تھے۔ ہارون نے تفصیلی جواب دیا تھا، پھر عمر کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی غیر آرام دہ تھا۔ اب کیا ہوا؟ چلو اس کیفے میں چلتے ہیں، یا شاید تم اب بھی مطمئن نہیں ہو؟ کیا کچھ اور بھی ہے جو ہمیں پتہ کرنا ہے؟ ہارون اس کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ عمر ذرا سا بے چین تھا۔ کچھ نہ کچھ مسنگ ہے، کچھ ہے جو اس میں مس فٹ ہے۔ وہ عورت نہیں ہے، فتنہ ہے۔ جب وہ تمہارے ڈرائیور کو یہاں چھوڑ کر آگے خود گئی تھی تو وہ اس کے سامنے اسی جگہ کا نام کیوں لے گی؟ جیسے وہ چھپانا چاہ رہی ہے کچھ مسنگ ہے۔ تمہارا ڈرائیور بس ایک ڈسٹریکشن ہے، اصل بات کچھ اور ہے۔ اور وہ سوچ کر کہہ رہا تھا۔ ہارون نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ میرا ڈرائیور ڈسٹریکشن ہے، اصل بات تمہاری جاب ہے۔ اس نے تمہیں ہر ایک پہ شک کرنا سکھا دیا ہے۔ تم تھانے میں نہیں ہو عمر حیات، اور میرا ڈرائیور کوئی عادی مجرم نہیں ہے جو پستول کے سامنے ہوتے ہوئے بھی جھوٹ بولے گا۔ اور ایک عام سا آدمی جب پستول سامنے آ گئی تو اس کے منہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی سچ نکل ہی گیا۔ اپنے دماغ کو تھانے سے نکالو اور ہر آدمی کو شک کی نگاہ سے دیکھنا چھوڑ دو، زندگی آسان ہونے لگے گی۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گیا تھا۔ عمر نے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور وہ خاموش رہا تھا۔ اگر اس کا دماغ کہہ رہا تھا کچھ مسنگ ہے تو ہے۔ چلیے جی، آج کی ہماری ایپیسوڈ یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ناول اچھا لگ رہا ہوگا، اور آپ سب سے ایک بار پھر سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ناول اور ہمارے چینل کا کنٹینٹ پسند آ رہا ہے تو پلیز لازمی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔